میرو اور آزماری یونی کی گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اصل میں میرو کو لینے تو ایان شاہ خود ہی آنے والے تھے، لیکن عین موقع پر ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے میرو کو لینے کے لیے مہران کو بھیجا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، پر مہران ابھی تک اسے لینے نہیں آیا تھا۔ جی یار جاؤ، تم کب تک میرے ساتھ کھڑی رہو گی؟ آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی تمہیں لیٹ ہوتا دیکھ کر۔ مہران لالا آتے ہی ہوں گے، میں چلی جاؤں گی۔ میرو اپنے ساتھ کھڑی آزمارے کو بولتی ہے، نہیں میرو، میں تمہیں اکیلے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اور تم بھی تو ایسا ہی کرتی ہو، جب میرا رکشہ لیٹ ہو تو میرو آزماری کی بات پر مسکرانے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں مہران شاہ کی انٹری ہوتی ہے، جو بلیو جینز اور بلیو شرٹ پہنے، پاؤں میں وائٹ شوز، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہن رکھی تھی، کالے گھنے بال جو کچھ کچھ پیشانی پر بلا ترتیب بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالا موٹے فریم کا چشمہ لگائے وہ سید زیادہ کم اور کسی فلم کا ہیرو زیادہ تھا۔ سو سوری، میرا بچہ لیٹ ہو گیا۔ وہ آزمارے کو دیکھے بنا میرو کو منانے لگتا ہے، مہران لالا میرو کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، اور دیکھیں میرو کے ساتھ اس بیچاری کو بھی لیٹ کروا دیا۔ میرو نے وہ خفگی سے منہ بسورتی کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ مہران ایک نظر عبایا پہنے لڑکی کو دیکھتا ہے جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ مہران کے دیکھنے پر ہڑبڑا کر وہ یہاں سے وہاں دیکھنے لگتی ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، آپ اپنی دوست کو بھی ساتھ بٹھا لیں، پہلے ہم اسے ڈراپ کر دیتے ہیں اور پھر حویلی کو نکلتے ہیں۔ یاہو! وہ خوشی سے چہکتی آزمارے کے نہ کرنے کے باوجود اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ میرو تو گاڑی میں بیٹھتے ہی مہران کو اپنے آج کی رودات سنانا چالو ہو چکی تھی، جبکہ آزمارے کھڑکی سے باہر کے خوبصورت نظارے کو دیکھ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی چپکے چپکے اسے نہا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد گاڑی آزمارے کے گھر کے سامنے رکتی ہے۔ آزمارے کی ماں جو اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، بار بار باہر جھانک رہی تھی، اپنے گھر کے باہر گاڑی رکتے دیکھ جلدی سے باہر نکلتی ہے۔ آزماری گاڑی سے نکل کر میرے کو خدا حافظ بولتی جانے لگتی ہے۔ جب آزمارے کی ماں گھر سے باہر نکلتی ہے، آزمارے کو دیکھ کر جو وہ پرسکون سی ہوتی ہے، وہیں اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر دل میں ہزاروں وسوسے پالنے لگتی ہیں۔ عمل کراچی کے مشہور مال میں شاپنگ کرنے آئی ہوتی ہے۔ وہ مہرون پینٹ کوٹ میں، بال شولڈر کٹ پر، کندھے پر کھولے چھوڑ کر میک اپ کے نام پر بس آنکھوں میں کاجل کی اور ہونٹوں پر لپ گلوز لگا رکھا تھا، پیروں میں ہائی ہیل کے ساتھ آنکھوں پر کالے گلاسز لگائے اپنی مغرور چال چلتے مال میں داخل ہوتی ہے۔ وہ جہاں سے بھی گزر رہی تھی ہر ایک کا دل دھڑکا رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی پر فدا تھیں، پر وہ عمل خان زادہ تھی، عشا اور زاویار کی بیٹی، جس کو لڑکوں سے زیادہ مار کٹائی میں دلچسپی تھی۔ وہ اپنے لیے کچھ ڈریس لیتی ہے اور میچنگ باقی چیزیں، اور پھر کچھ خریداری اپنے ماما عشا کے لیے کرتی ہے۔ وہ سارے شاپنگ اٹھائے جیسے ہی مال سے نکلتی ہے، اس کی ٹکر ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھے بنا مال سے نکلتی ہے جب اپنے پیچھے ایسے لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے گلاسز اتارتی، آئی برو اوپر کرتی اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہے جس سے پوچھ رہی ہو کہ کیا مسئلہ ہے، اب اتنی اکڑ کس بات کی ہے میڈم؟ ذرا نرمی میں دکھائیں، لڑکیوں پر اتنی اکڑ اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اس وقت عمل کو زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ اوئے مسٹر، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، ورنہ اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا نا تو بائی گاڈ یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے وارن کرتے ہوئے بولتی ہے اور دوبارہ آنکھوں پر گلاسز لگائے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ جاتی ہے جہاں اس کی گاڑی پارک کی گئی تھی۔ پیچھے وہ تل ملاتا رہ جاتا ہے۔ باسط راؤ تھا، امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا، جس کا کام ہی لڑکیوں پر تانے بازی کرنا، راہ چلتی لڑکی پر آوازیں کسنا، غنڈہ گردی، ہر برے کام میں ملوث تھے۔ لڑکیوں کو فقط ٹیشو پیپر کی طرح سمجھتا تھا۔ بڑی چکنی ہے، مزہ آئے گا تجھے کھانے میں۔ وہ عمل کو جاتا دیکھ پیچھے سے خباثت سے کمینگی ہنسی ہنسنے لگا، یہ جانے بنا کہ ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے، اور اسد راؤ کا اینڈ عمل خان زادہ کے ہاتھوں قسمت لکھ چکی تھی۔ بس صحیح وقت آنے کی دیر تھی اب۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے، آپ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے، کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے، ایک عمر سے ہوں لذت گریاں سے محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کو آ۔ اسمارا کمرے میں آئی تو امارا کو کرسی پر گمسم دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بظاہر وہ خود کو جتنا مرضی مضبوط ظاہر کرتی،
سب کے سامنے پر اسمارا جانتی تھی کہ جو کچھ اموں کے ساتھ ہوا وہ بھول جانا آسان تو نہیں تھا. بھلا پیار بھی بھلایا جا سکتا ہے، اور پیار بھی وہ جو آپ کا عشق بن چکا ہو. امو چل آج تیری پسند کی مووی دیکھتے ہیں، اسمارا آگے بڑھ کر امارا سے بولتی ہے. امارا جو بکھرے بال لیے گھٹنوں میں سر دیے ماضی کی تلخ یادیں یاد کر رہی تھی. اسمارا کی آواز پر حال میں لوٹتی ہے. اس کی آنکھیں شدت سے رونے کی جولی کھا رہی تھی. امو، کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہ بھی ایسے انسان کی خاطر جسے تمہاری ذرا برابر بھی فکر نہیں. کسی کے جانے سے جینا تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. تم اپنے ساتھ ساتھ امبا کو بھی تکلیف دے رہی ہو. کبھی سوچا تم نے اس حال میں دیکھ کر ان دونوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسمار پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی. امارا ایک نظر اپنی بہن کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جس نے نیند کی گولیاں بنائی ہوں گی شاید وہ بھی درد کی شدت کو سہ نہ سکا ہوگا اور خوابوں کے کھوکھلے پن سے نجات چاہتا ہوگا. میں بھی نجات چاہتی ہوں ان کھوکھلے پن سے. شاید ایک دن میں اپنا درد بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بتا سکوں گی کہ میری ذہنی حالت نے، میرے دل کی وحشت نے مجھ پر کیسی قیامت ڈھائی ہے. لیکن اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کبھی نہیں بول پاؤں گی، شاید کبھی بھی نہیں. میں وقت کے ساتھ گہری خاموشی اختیار کرتی جا رہی ہوں، اتنی گہری کہ مجھے اپنے خیالات سے گھن آنے لگتی ہے. ایک وقت کے بعد آپ کے اندر سے آپ کے سب شوق، سب حسرتیں اور سب چاہتیں مر جاتی ہیں، اور تب آپ کو یہ حسرت ستاتی ہے کہ آپ کو بھی کسی کی حسرت ہو، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. اسمارا بھی اپنی بہن کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتی اسے دلاسا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے اور امارا کو اپنے سینے میں بھینچ لیتی ہے. اسے اذیت سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے گی. یوں ہی کوئی روگ اس کے دل کو بھی اگر آ کے لگ جائے، خدا کرے پہلے میری یاد اس کے دل میں بس جائے، پھر اس سے یہ سزا کہ اسے میری بھی عمر لگ جائے. بادشاہ ابان شاہ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے اور صوفے پر بیٹھے ابان شاہ کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے. ابان شاہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ساتھ والے گاؤں سے لوٹا تھا، شدید تھکن کی وجہ سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. تبھی اس نے کمرے میں جانے سے پہلے کچن میں کام کرتی بادشاہ کو کمرے میں چائے لانے کا بولا تھا. شاہ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. ابان شاہ کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ وہ دبے دبے غصے سے بولتی ہے. غصہ چائے پینے کا نہیں بلکہ غصہ تو اس بات کا تھا کہ صبح سے ایک فیصلے کے چلتے دوسرے کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے اور اب لوٹے تھکن سے چور بدن لیے پھر کام کرنے بیٹھ چکے تھے. ارے میری جان، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ لو ابھی رکھ دیتا ہوں. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب اتنی خوبصورت بیوی ہو تو بھلا کس کم بخت کا دل کرتا ہے کام کرنے کو؟ وہ آنکھ ونک کرتا بادشاہ کو چھیڑنے لگا تھا. بس کریں، اس عمر میں بھی مکھن لگانا نہیں بھولے آپ. وہ ابان شاہ کی عمر پر چوٹ کرتے ہوئے بولتی ہے. ارے بیگم صاحبہ، عمر کی بات مت کریں آپ، ابھی تو میں جوان ہوں. اپنے بچوں کا باپ کم، بڑا بھائی زیادہ لگتا ہوں، اور ویسے بھی عمر میں کیا رکھا ہے، دل جوان ہونا چاہیے. وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولتے ہیں. اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتی، دروازے پر نوک کرتی میرو کمرے میں داخل ہوتی ہے. ارے بابا کا بچہ آیا ہے. ابان شاہ مسکراتے ہوئے میرو کی طرف باہیں پھیلاتے ہیں اور صدا کے باپ کی لاڈلی میرو بھاگ کر باپ کے باہوں میں سما جاتی ہے. بے شک باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے، اور پھر بیٹیاں تو ہوتی ہی اتنی معصوم ہیں کہ وہ خود پیار لیتی ہیں آگے بڑھ کر. بیٹیوں کی امید پر فقط باپ ہی تو پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہوتی. کیسا رہا میرے بچے کا دن آج؟ جونی میں ابان شاہ اسے سینے سے لگائے پوچھتے ہیں. وہی بادشاہ دونوں باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ بولتی ہے اور پھر اٹھ کر چائے کے برتن اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی ان باپ بیٹی کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں. بابا سائیں، آج کا دن بہت اچھا تھا. آپ کو پتہ ہے آج میرو نے اپنی دوست ازمارے کو پورے 2 گول گپے زیادہ کھا کر ہرا دیا. ابان شاہ اپنی معصوم شہزادی کی طرف دیکھ کر حیران تھا. وہ 2 گول گپے زیادہ کھا کر خوش ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے 2 درجن گول گپے ہوں. سبھی بیٹیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں یا صرف سامنے بیٹھے میری گڑیا؟ وہ محض سوچ ہی سکا تھا. ساحل شاہ کو آج میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا. اس نے اپنی پیکنگ تو ساری رات میں ہی کر لی تھی، اب بس ناشتے سے فارغ ہو کر یہیں سے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. آج اس کا ارادہ جاتے جاتے اس دشمن جانا کا دیدار کرنے کا تھا. اوکے ماما، میں نکلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہے مجھے، اور پھر آج آپ کی بہو سے ملنے کو دل مچل رہا ہے. وہ بادشاہ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. بدلے میں بادشاہ اس کا کان کھینچتی ہے اور بولتی ہے، کم تنگ کیا کرو بچی کو، ابھی سے اپنا حکم چلانا صحیح نہیں ہے. ایسے وہ آپ کے قریب کم اور دور زیادہ ہوگی، اور وہ بچی تو ہے بھی اتنی سلجھی ہوئی، کوئی پیار سے بات کرے تو جان نچھاور کرنے کو جاتی ہے. اوکے اوکے، کام تو چھوڑ دیں، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولتا ہے.
تو بادشاہ اس کا کان چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی امان میرا بچہ، جاؤ اب لیٹ نہ ہو جانا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی دعائیں دیتی رخصت کرتی ہے۔ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعائیں ساتھ چلتی ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ڈرائیور کو گاڑی شاہ مینشن کی طرف موڑنے کو بولتا ہے۔ بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، اوپر بلیک ہی کوٹ پہن رکھا تھا، بال جیل سے سیٹ کیے رکھے تھے، دائیں ہاتھ میں سفید کلر کی برانڈڈ گھڑی پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ اپنی خوبصورتی سے کسی کو زہر کرنے کا ہنر بخوبی رکھتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے شاہ مینشن آ کر رکی، وہ فون سے نظریں ہٹاتا سامنے دیکھتا ہے۔ سفید کلر کا شاہ مینشن، جس کی باہر سے ہر چیز سفید رنگ میں ہی رنگی تھی، اپنی مثال آپ تھا۔ یہ مینشن جتنا پیارا باہر سے تھا اتنا ہی خوبصورت اندر سے بھی تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا مینشن کے اندر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، سامنے ہی دیدار یار ہو جاتا ہے۔ وہ دشمن آنے جانا پرپل کلر کی لانگ فراک پہنے، لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی جو کمر پر ناگن کی طرح لٹک رہی تھی، پیروں میں پرپل کلر کا خصہ پہن رکھا تھا اور ملٹی کلر کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ حسن کی مورت ساحل شاہ کو چاروں چانے چت کر گئی تھی۔ امارا سو کر اٹھی تو 8 بج چکے تھے۔ وہ جیسے ہی وال کلاک کی طرف دیکھتی ہے تو بھاگ کر بیڈ سے اترتی ہے۔ ویسے آج جلدی آفس جانا تھا۔ رات اسمارا کی گود میں ہی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور جلدی جلدی الماری سے اپنا ڈریس لیتی شاور لینے چلی جاتی ہے۔ شاہ مینشن میں اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر وہاب شاہ، ان کے ساتھ دائیں سائڈ والی کرسی پر انوشی بیگم براجمان تھے، جبکہ بائیں جانب امتشال شاہ آفس جانے کی فل تیاری کیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسمارا گڑیا، امارا اٹھی نہیں کیا؟ اسے آفس نہیں جانا آج؟ امتشال شاہ ناشتہ لگاتی اسمارا سے پوچھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اسمارا جواب دیتی، امارا کی کھلکھلاتی آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ ایک نئی صبح کے ساتھ وہ پھر سے مضبوط بنتی سب کے بیچ موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو سلام کرتی امتشال شاہ کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسمارا اس کے لیے بریڈ پر جیم لگا رہی تھی اور ساتھ جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھتی جسے وہ مسکرا کر پینے لگتی ہے۔ بچپن کی خوش مزاجیاں سب چھین کر میری، اے زندگی کیوں تو نے جوان کر دیا مجھے۔ سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں کو جا چکے تھے۔ انوشے بیگم بھی اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھ نہیں پائی، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ اسمارا ملازم سے کہہ کر ناشتے کا ٹیبل صاف کروا رہی تھی جب اس کے پاس سے کلون کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ دل ایک دم دھڑک اٹھتا ہے۔ اپنے پاس شاہ کی خوشبو محسوس کرتی وہ وہیں جم کر رہ گئی تھی جب شاہ کی آواز اسے اپنے قریب سنائی دی، ہے تو لاکھوں جہان میں خوبصورت انسان، مگر میرا محبوب سب سے جدا حسن رکھتا ہے۔ کیسی ہو جانم سائیں؟ ساحل شاہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، شاہ آپ آج اتنی صبح صبح یہاں؟ وہ اس خوبصورت شہزادے کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ وہ لگ اتنا پیارا رہا تھا کہ اسمارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آنکھوں سے سوال کرنا کس نے سکھایا آپ کو؟ مسکرا کر جان لینا کس نے سکھایا آپ کو؟ دل تو کرتا ہے بس دیکھتی جاؤں آپ کو، کیونکہ میرے خدا نے اتنا پیارا بنایا ہے آپ کو۔ کیوں جانم سائی؟ آپ ساحل شاہ کو اپنی جانم سائی سے ملنے کے لیے ٹائم دیکھنا ہوگا۔ وہ اسمارا کی من موہنی صورت کو نظروں کے حصار میں رکھ کر پوچھتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب کبھی اتنی صبح آپ آئے نہیں نا؟ وہ اٹکتے ہوئے صفائی دیتی ہے۔ ورنہ سچ تو یہی تھا کہ ساحل شاہ کی غربت اس نازک جان کی برداشت سے باہر تھی۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ نہیں جانم سائی، ابھی بیٹھ نہیں سکتا، ضروری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپسی ہے۔ دل اپنی جانم سائی کو دیکھنے کو بےتاب تھا، تبھی جانے سے پہلے یہاں چلا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا محبت سے بولتا ہے، اچھا شاہ، دھیان سے جانا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا جانم سائی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے اور اسمارا پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیتی ہے۔ بے شک وہ اس کی قربت سے ڈرتی ہے، پر یہ بھی سچ تھی کہ اس کی سانسیں اور سکون ساحل شاہ میں ہی تھا۔ عمل کو آج پھر وہ عجیب و غریب حلیے والا نوجوان نظر آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل عمل کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلے تو عمل کو اپنا وہم لگا اور پھر کسی نے اس کا پیچھا کر کے آ بیل مجھے مار والی کہاوت سچی تھوڑی کرنی تھی۔ وہ عمل خان زادہ تھی جس کی خالی زبان نہیں، 7 ہاتھ پیر بھی چلتے تھے۔ گل سے وہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس چیز پر غور کر رہی تھی کہ یہ بھتہ خود محض اتفاق سے اسے ٹکراتا ہے یا سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور آج پھر اسے دیکھ کر عمل کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ جب یونیورسٹی سے نکلتے وہ اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر گھر روانہ ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی اپنی بائک پر سوار ہو چکا تھا۔ عمل خان زادہ نے چور نگاہوں سے ایسے دیکھا کہ جو کچھ فاصلے پر اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا۔
آج لگتا ہے اس کی موت عمل خانزادہ کے ہاتھوں پکی ہے۔ وہ روڈ سے ایک سائڈ پر اپنی اسکوٹی کھڑی کرتے اپنے بازو فولڈ کرتی اس کی جانب بڑھتی ہے۔ وہ بھی اپنی بائک روکے عمل کو دکھانے کے لیے فون کان سے لگائے یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ عمل اس کے پاس آتی ہے اور اسے گریبان سے پکڑ کر بائک سے نیچے اتارتی ہے۔ ابے سڑک چھاپ کے بچے، تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے جو یوں لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو؟ ماں بہن تو ہے پر گھر والی کی کمی ہے۔ اگر آپ ہاں کر دو تو اپن کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، وہ دیدہ دلیری سے جواب دیتا ہے۔ چھچورے پن کی حد ہوتی ہے۔ عمل خان زادہ نام ہے میرا، میں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی چلانا جانتی ہوں۔ پہلی اور آخری بار بول رہی ہوں، میرا پیچھا کرنا بند کرو اور کوئی کام دھندہ کرو، شکل سے خاصے اچھے لگتے ہو۔ یہ حلیہ کیوں فلموں کے ویلن جیسا بنا رکھا ہے؟ اس کے فیشن کا منٹ میں ستیہ ناز کر چکی تھی۔ اپن کو تو پسند آ گئی ہے رے، تجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، میں پیار سے بول رہا ہوں، ورنہ اپن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمل تو اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی، کیسے وہ اسے اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا، ورنہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ شروع سے لڑکوں سے چڑ کھاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ آج تک اسے کسی لڑکے نے چھیڑا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک بار کالج میں کلاس میٹ سے اس نے پرپوز کیا تھا، پھر اس کے ساتھ جو ہوا تھا باقی لڑکوں نے بھی پناہ مانگی تھی اس جلاد نما لڑکی سے۔ کیا کرتے ہو تم؟ شراب پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگز، غنڈہ گردی، بھتہ خوری؟ بھتہ خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو، جھوٹ آپ سے بول نہیں سکتا اور شرم تو مجھے آتی ہی نہیں۔ آپ بتائیں، شادی کریں گے مجھ سے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر نہ آنا، اور اگر آ جاؤں تو آپ ہی کہہ کر گزر جانا، سمجھے؟ اس پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اپنی سکوٹی زن سے بھگا کر لے جا چکی تھی۔ پیچھے اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ٹھیک ہی ہے، پر میری ہے، آپ کو تو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ عمل خان زادہ پھر اس کے لیے چاہے مجھے کسی حد تک بھی گزرنا پڑے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی بائک پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی قسمت میں کیا لکھا تھا اس سے دونوں ہی انجان تھے۔ ازمارے کی ماں ازمارے کے پیچھے ہی دروازہ بند کرتی ہوئی آتی ہے۔ ازمارے اپنا نقاب کھول کر عبایا اتارتی ہے اور فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی فریش ہو کر نکلتی ہے تو اپنی ماں کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ ٹھٹک کر رک جاتی ہے اور پھر ٹاول کو دروازے پر ڈال کر اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ اماں، کیا بات ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ اپنی اماں کو چپ دیکھ کر خود ہی بولنے میں پہل کرتی ہے۔ آزمارے، یہ تمہیں چھوڑنے کون آیا تھا بہوبا ہمارے دروازے پر؟ اماں کی بات سن کر آزمارے تو شوق میں چلی جاتی ہے۔ کیا اس کی ماں کو اس پر اتنا بھی یقین نہیں کہ اس کی آزمارے کبھی کوئی غلط راہ نہیں چن سکتی؟ اماں، آپ کو اپنی پرورش پر یقین نہیں ہے کیا؟ کیا آپ کی آزمارے آپ کی اور بھائی کا سر جھکا سکتی ہے؟ کبھی نہیں اماں، ایسا تو آزمارے مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کے پاس صرف عزت ہی تو ہوتی ہے جس سے ہم سینچ کر رکھتے ہیں۔ وہ میری دوست ہے میرب شاہ، اصل میں اماں میرب کے بابا آنے والے تھے اسے لینے۔ جب بر وقت کسی کام میں پھنس گئے تو انہوں نے میرب کو یونی سے لے جانے کی ذمہ داری میرب کے لالا کو دی تھی۔ وہ جلدی آ نہ سکے چونکہ چھٹی ہو چکی تھی، یونی خالی تھی، تو میرب کو یوں اکیلا چھوڑ کر آنا مجھے صحیح نہیں لگا تھا، کیونکہ پوری یونی میں صرف ایک وہی تو میری دوست ہے۔ لیٹ کافی ہو گیا تھا، میرب زبردستی مجھے اپنے ساتھ ڈراپ کرنے کے لیے بٹھا گئی تھی۔ وہ میرب کا بھائی ہے بس، اور میرب کی فیملی بہت اچھی ہے۔ اماں، بس یہ بات تھی، آپ میری فکر نہیں کرو، آپ کی بیٹی کبھی آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی۔ اماں آزمارے کی بات سن کر قدرے سکون میں آ جاتی ہیں۔ پر آزمارے، ان بڑے لوگوں کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی، اور تم میری بیٹی، اور تمہیں اچھے برے کی پہچان کروانا میرا فرض ہے۔ میرے بچے، تمہارے باپ کے جانے کے بعد تمہیں تمہارے بھائی کو بڑی محنت سے پالا ہے، اور جس محلے میں ہم رہتے ہیں بہت عزت کرنے والے اور کروانے والے لوگ ہیں۔ تم اپنی دوستی یونی تک رکھو، ورنہ لوگ کیچڑ اچھالنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اچھا میری پیاری اماں، اب کھانا دے مجھے، بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے۔ آپ نے تو آتے ہی تفتیشی افسران کی طرح پیچھے ہی پڑ گئی۔ رک جا تو۔ اماں جو اس کا تفتیشی والا جملہ سن کر اپنی جوتی اٹھاتی ہیں جو کمرے سے بھاگنے کے چکر میں آزمارے کی کمر میں کسی راڈ کی طرح لگتی ہے۔ اف مار دیا اماں، آزمارے کون سا کم تھی، اس کے ناٹک بھی شروع ہو چکے تھے اماں کو ستانے کے لیے۔ لوٹاؤ کہ مجھے وہ سب باتیں تمہیں بتانی ہیں جو باتیں مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میرا ضبط ٹوٹنے لگا ہے، برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ تمہارے کندھے پر سر رکھ وہ سب بتانا چاہتی ہوں جو تمہارے جانے کے بعد مجھ پر گزرا ہے۔
ہر اس لمحے کی اذیت بتانا چاہتی ہوں جب مجھے تمہاری اشد ضرورت تھی لیکن تم مجھے میسر نہ تھے۔ میں اس پل کے انتظار میں ہوں جب فرش کا مہتاب میرے پہلو میں ہوگا اور میں زمین پر خود کو اکلوتے چاند کا آسمان سمجھوں گی۔ لوٹ آؤ کہ مجھے سب بتانا ہے تمہیں، تمہارے بغیر میری زندگی کی ہر خوشی ادھوری ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ محبت یتیم ہو جاتی ہے محبوب کے بغیر۔ سنو سنو، میں اپنی محبت کو یتیم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ وہ ایک فریم ہاتھ میں پکڑے اسے نظروں کے سامنے رکھے اسے اپنے حال دل بیان کر رہی تھی، جسے وہ سب سن رہا ہو اور جیسے وہ سنا رہی تھی۔ رات تھی اور رات کی تنہائی اور وہ تھی۔ دن کے اجالے میں وہ سب کو ہنسانے والی رات ہوتے کیسے ٹوٹ کر بکھرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ فریم میں ایک 28 سالہ نوجوان جس نے بلیک رنگ کا 3 پیس پہن رکھا تھا، بال پیشانی پر بے ترتیب بکھرے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ساتھ ایک 23 سالہ لڑکی کھڑی تھی جس نے سرخ کلر کا ٹاپ اور بلیو کلر کی جینز پہن رکھی تھی۔ بال ہوا میں لہراتے اس کے چہرے پر بھی گرے ہوئے تھے۔ دونوں بیچ پر کھڑے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت سے ایک دوسرے کو نہار رہے تھے۔ کیا تمہیں اپنی اماں کی یاد نہیں آتی؟ تم تو کہتے تھے تم سے بڑھ کر کچھ نہیں دنیا میں، تو کہاں گئے آپ کے وعدے؟ کیا تمہیں ترس نہیں آتا میری حالت پر؟ جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہوئے تب مجھے معلوم پڑا، اگر مکمل کائنات بھی میری دسترس میں آ جائے تو وہ تمہارا نعم البدل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ 2 سال، پورے 2 سال ہو چکے تم سے بچھڑے ہوئے۔ میں تو آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں چھوڑ کر گئے تھے، پھر تم کیوں آگے نکل کر؟ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس وقت اگر جانا وہ ہمارا امتشال شاہ کو یوں تڑپتے دیکھ کے لیتا تو جان پاتا کہ وہ لڑکی محبت کی کس حد تک اور کس مندس پر کھڑی ہے اس وقت۔ یادیں تیرے خلوص کی ڈستی ہیں آج بھی، ملنے کی آرزو میں ترستی ہیں آج بھی۔ آنکھیں ہزار صبر کی کوشش کے باوجود رک رک کے بار بار برستی ہیں آج بھی۔ حجاب بن کے وہ میری نظر میں رہتا ہے، مجھ سے ہی پڑھتا ہے، میری ہی گھر میں رہتا ہے۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی خود اپنی تلاش۔ عجیب دل ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، جسے خیال سے چھوتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ ایک ایسا حسن بھی میری نظر میں رہتا ہے جسے کسی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، سکون کے ساتھ وہی اپنے گھر میں رہتا ہے، جسے ایک لمحے سے صدیاں بدلتے جاتی ہیں، وہ ایک لمحہ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ تمام شہر کو ہے جس پہ ناز ہے دل، ایک ایسا شخص ہماری نگر میں رہتا ہے۔ ساحل شاہ کو اسلام آباد آیا آج دوسرا دن تھا۔ وہ ابھی بھی سو کر اٹھا تھا۔ رات گئے تک ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند لیٹ کھلی تھی۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا سستی سے بیڈ سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتا ہے اور واٹس ایپ اوپن کر کے میسج چیک کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے جس میسج کی اسے امید تھی وہی تھا، یعنی اس کی جانم سے۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھرتی ہے اور پھر باقی میسیجز پڑھے بغیر وہ اپنا فون بیڈ پر اچھالتا فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ 30 منٹ بعد وہ تیار ہوتا میٹنگ کے لیے ہوٹل سے نکل چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے بلیک کلر کی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ ایک بار اسمارا سے اس نے پوچھا تھا کہ اسے اپنی شاہ پر کون سا رنگ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اسمارا نے جھٹ بلیک کلر بولا تھا۔ بس پھر کیا، تب سے ساحل شاہ کی الماری میں زیادہ تر بلیک رنگ ہی موجود تھا۔ وہ لاشعاری انڈسٹری کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب بڑھ کر اس خوبصورت شہزادے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ لڑکیاں تو اپنا دل تھام رہی تھیں، پر وہ بنا یہاں وہاں دیکھے ان سب کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اف یار، کیا بندہ ہے، کاش یہ میرا بوائے فرینڈ ہوتا۔ آفس کی سب سے بولڈ لڑکی ہنا ٹھنڈی یہاں بھرتے ہوئے بولتی ہے۔ ساحل شاہ اس کے دل میں اتر گیا تھا اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ۔ ابے بس بس، کتنے لوگوں کو دل میں بساؤ گی؟ ہنا میڈم، اور یہ سید ساحل شاہ ہے، معروف بزنس مین ابان شاہ کا بیٹا۔ اور شاہ لوگ دل پھینڈ نہیں ہوتے، اس لیے یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ یہ ہنا کی کولیگ آصفہ تھی جو اسے طنز کر رہی تھی۔ ہنا خان ہوں میں، یونی لائف میں سب لڑکوں کی کرش تھی، اور میں اور یہ ساحل کو تو میں اپنے جال میں پھنسا کر ہی رہوں گی۔ وہ اپنے گولڈن کیے بالوں کی لٹ کو انگلی سے پھنسائے غرور سے بولتی ہے۔ پھنسا ہی نہ لو۔ آصفہ دل ہی دل میں بولتی ہے، اپنے کام پہ جھک جاتی ہے، جبکہ آصفہ ساحل شاہ کو سوچنے لگتی ہے۔ حسالہ امتسال چائے کے لیے چائے بنانے باہر لان میں لاتی ہے۔ چائے ٹیبل پر رکھتی سامنے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ امتسال چائے کو حسالہ چپ چپ سی لگی تھی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا چائے کا کپ اٹھاتا منہ کو لگاتا ہے۔ جب چائے فوارے کی طرح اس کے منہ سے نکلتی سارا ٹیبل گندا کر دیتی ہے۔ حسالہ، یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ چینی ڈالنا بھول تو نہیں گئی؟ سوری شاہ، دھیان نہیں رہا۔
चीनी की जगह नमक डाल दिया। आई एम सॉरी, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। हसाला चाय की ट्रे उठाने जाने लगती है जब इम्तिशाल शाह उसका हाथ पकड़े उसे अपने पास बिठाते हैं। क्या बात है? किस बात को लेकर परेशान हो? मुझसे शेयर करो, खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? चलो शाबाश, जल्दी बताएं। ऐसी कौन सी बात है जिसको आप इतनी खोई खोई सी रहती हैं? शाह, मुझे अम्मू की बहुत फिक्र है। वो बज़ाहिर तो नॉर्मल रहती है पर वो नॉर्मल नहीं है। मेरी बच्ची अंदर से टूट चुकी है। वो अपना गम किसको बताती भी नहीं, पर मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही है। हमारे पहली वाली अम्मू तो खो गई है। सालाना आंखों से इंतशाल शाह को बताती है। आपको क्या लगता है मैं नहीं महसूस करता अपनी बच्ची का बदला रवैया? मुझे पता नहीं है वो किस दर्द से गुजर रही है। मैं सब जानता हूँ। मेरे बस में हो मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को हर दर्द से आज़ाद कर दूँ। आप नहीं जानती, ऑफिस ज्वाइन करने को भी वो इसलिए ज़ोर दिया था कि वो बिज़ी हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता अपने गम से बाहर निकल आएगी। कभी कभी मुझे लगता है मेरे अम्मों के हक़ में किया गया फ़ैसला ही गलत था। मुझे ऐसे इंसान के हाथ अपनी बेटी का हाथ देना ही नहीं चाहिए था जिससे मेरी बेटी की कदर ही ना हो। आप खुद को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? हमारी बेटी की किस्मत में ये आजमाइश लिखी ही थी। अब देखना वो बहुत जल्द हमारी अम्मू इस आजमाइश से बाहर निकल आएगी। बस अल्लाह हमारी बेटी को साबित कदम रखे, आमीन। चलें आप बैठें, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। हमारा आज ऑफिस से सीधा इर्शाह के घर ही चली आई थी। अमल काफ़ी दिन से उसे बुला रही थी पर ऐसे काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, जिसके चलते कल अमल उससे बाकायदा नाराज़गी जता रही थी। इसलिए वो आज ऑफिस से घर जाने की बजाय अमल से मिलने आ पहुंची। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। ईशा जो दोपहर का खाने का इंतज़ाम करने लगी अमारा की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकलती है और सलाम का जवाब देते अमारा को गले लगाकर उसके बालों पर अपने लब रखती है। माशाल्लाह, आज बड़े बड़े लोग हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए अमल? जो अमारा की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती है अमारा को गहरा तंज करते हुए अपनी माँ की तरफ मुतवज्जह होती है। बस करो अमल, ये नहीं कि वो बेचारी इतनी गर्मी में ऑफिस से सीधा हमारे घर आई। कोई जूस या शरबत पिला दो, बस बातें करवा लो महारानी से जितनी मर्जी। ईशा ने तो अच्छी खासी अमल की इज्जत अफजाई कर दी। अमारा की भी हंसी छूट जाती है और अमल माँ की बातों पर फ़कत सब्र का घूंट पीकर रह जाती है। दी ग्रेट अमल खानज़ादा, जिससे बाहर लड़कियां क्या लड़की भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाते। बेचारी की घर में इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं। हाँ हाँ, अमारा की तो बतीसी ही अंदर नहीं हो रही थी। अमल की घूरियों का भी उस पर कोई असर नहीं था। ही वेरी फनी, अमल तब कर बोलती है और उसे लिए कमरे की जाने बढ़ती है। वैसे सुबह बता कैसे दिल किया यहाँ आने को? वैसे सही बता कैसे दिल किया यहाँ आने को? बिजनेस वुमेन अमारा शाह का अमल कौन सा कम था आगे से? कल कोई मुझसे नाराज़ हो गया था। मैंने सोचा आज सब काम पसे पुश डालकर अपनी बेटी को मनाया जाए। अमारा अमल के गेट बाहों घेरा डालती हुई उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाए उसको बताती है। जैसे तुम्हें बड़ा फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से। अमल खफकी से बोलती है। अरे मेरी जान, अगर फ़र्क ना पड़ता तो यूँ मनाने ना आती। मार जाना यार, ऑफिस में सच्ची इतना काम होता है और बाबा भी ज़्यादातर मुझसे ही सब काम करवाते हैं। अब तो उन्होंने बोला है कि उनके साथ मीटिंग्स पर भी जाया करूं। सॉरी यार, एक तुम ही तो मेरी पार्टनर हो। नाराज़ नहीं हो, मेरे पास बच्चे कुछ रिश्ते हैं। मैं अब इनको खोना नहीं चाहती। अमारा की आवाज़ भीग चुकी थी, जिसे महसूस करती अमल अपनी नाराज़गी चुटकी में भुलाए उसे अपने गले से लगा चुकी थी। वो दोनों काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रहीं। अम्मो, आगे का क्या सोचा है फिर? क्या मतलब आगे का क्या सोचना है? अमारा नासमझी से उसकी जानिब देखती है। मेरा मतलब है कब तक खुद को बीते दिनों में कैद रखोगी? माजी को भूलकर हाल में जियो। तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते देख मामू और मामी कितना परेशान रहते हैं, अंदाज़ा भी है। भूल क्यों नहीं जाती हो? किसी के जाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती। और क्या वो एक ही शख्स था दुनिया में? अम्मो, आंखें खोलो। अपनी जो बच गया है उसे ना गंवाओ यार। मैं तुम्हारी दोस्त ही नहीं बहन भी हूँ। प्लीज़ अपने के साथ जुड़े लोगों का एहसास करो। ये जो आप और असमारा बार बार एक ही बात बोलते हो ना कि किसी के छोड़ जाने से कोई मरता नहीं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मर जाना फ़कत रूह परवास कर जाना नहीं होता। एहसासात का ख़त्म होना, मुस्कुराहटें भूल जाना, दुनिया की रंगीनियों का बेरंग लगना, कहकहों से वहशत होना, अकेलापन मुकद्दर होना, खामोशी को दिल से लगाना, क्या ये सब करने के मुतरादिफ नहीं है? रूह निकल जाने से तो सिर्फ दर्द से जान छूटती है, मगर खुदा की कसम जीते जी मर जाना बहुत आज़ाब होता है। सांसें तो चलती रहती हैं, रूह बाकी होती है, जिस्म भी होता है, मगर न ज़िंदगी होती है, न ही ज़िंदा रहने की लगन। फिर ज़िंदगी भी ज़िंदगी गुजारी जाती है। ज़िंदगी जी नहीं चाहती,
کہ یہ والی موت روح نکل جانے والی موت سے زیادہ تکلیف دہ نہیں؟ کیا اس جیتے جین جانے کا موت نہیں کہا جا سکتا؟ بولو عمل، کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کسی ایک کے چھوڑ جانے سے دوسرا بھی بھول جائے؟ محبت کو محبت اتنی کچی نہیں ہوتی یار، وہ تو جب دل میں پیدا ہو جائے پھر انسان مرنے تک اسے نکال نہیں پاتا، چاہے محبوب کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو۔ عمل کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو بس اس دیوانی کو دیکھ رہی تھی جو محبت کی آگ میں جل رہی تھی اور شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اور عمل، یہ جو تم بول رہی ہو نا کہ میں بچے کچھ رشتہ نہ گنوا دوں، تو سنو تو، میرے اندر کبھی کوئی ڈر نہیں تھا، کبھی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اس سے محبت میں مبتلا ہو کر میرے اندر ڈر بیٹھ گیا، میں کئی سال اس کو کھونے سے ڈرتی رہی، پھر ایک دن اس کو کھو کر اسے دھوکا کھا کر یہ ڈر بھی نکل گیا، مگر میں اب بھی ڈرتی ہوں، مگر کسی کو کھونے سے نہیں، اب رشتے بنانے سے ڈرتی ہوں۔ جس دن تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی نا، تمہیں محبت کی سمجھ آئے گی، ابھی تم انجان ہو اس درد سے۔ وہ نم آنکھوں سے عمل کی طرف دیکھتی ہوئی بولتی ہے، خیر چھوڑو ان سب کو، نکمی بندی، کچھ کھانے کو لا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے عمل کی توجہ کھانے کی طرف کرواتی ہے اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ سوری یار، باتوں باتوں میں بھول ہی گئی، 2 منٹ رک، ماما نے بریانی بنائی ہے، میں ڈال کر لاتی ہوں۔ عمل ایسا بول کر کمرے سے نکل جاتی ہے۔ دانش ایک گاڑی کا انجن سیٹ کر رہا تھا جب اس کے فون پر کال آنے لگتی ہے۔ اس پاس پڑے کپڑے سے اپنا ہاتھ صاف کرتا ہوا فون اٹھاتا ہے تو سامنے کسی انجان نمبر سے کال آتی ہے۔ پہلے تو وہ نہ سننے کا ارادہ کیے فون جیب میں واپس رکھنے لگا تھا، جب کسی خیال کے تحت وہ فون یس کرتا ہے اور کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو دانی بھیا، آزماری کی پریشان سی آواز فون میں گونجتی ہے۔ کیا ہوا گڑیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریشان کیوں ہوں، اور یہ نمبر کس کا ہے؟ وہ ایک ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگتا ہے۔ بھیا، کیا آپ مجھے یونی سے لینے آ سکتے ہیں؟ مجھے اپنی دوست کے ساتھ کچھ نوٹس بنانے تھے تو رکشے والا باقی لڑکیوں کو لے کر چلا گیا ہے۔ اچھا پریشان نہیں ہونا بھائی، آ رہا ہے ابھی لینے، بس 10 منٹ دو بھائی کو، آیا بس۔ وہ اپنے استاد سے کچھ دیر کی چھٹی لیتا اپنی بائک لیے ورک شاپ سے نکل گیا تھا اور پھر ٹھیک 10 منٹ بعد وہ یونی کے سامنے کھڑا تھا۔ میرب کو لینے بھی ڈرائیور آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی دانش وہاں پہنچتا ہے، میرب اسے ایک نظر دیکھتی آزمارے کو خدا حافظ بول کر گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ میرب کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی لے جاتے ہیں اور آزمارے بھی دانش کے ساتھ بائک پر بیٹھتی گھر کے لیے نکلتی ہے۔ گڑیا، آپ نے فون کہاں سے لیا تھا بات کرنے کے لیے؟ بھیا، وہ میرب کا فون تھا، آپ کو کال کرنی تھی اس لیے لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری سالگرہ آ رہی ہے، میں اپنی گڑیا کو اچھا سا موبائل گفٹ کر دوں گا۔ اوکے، پر بھیا میں نے کیا کرنا فون؟ ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے آج پڑی، اور ضروری نہیں ہر بات دوست ساتھ ہو۔ پر اماں کیسے مانے گی؟ تم اس بات کی ٹینشن نہیں لو، وہ میں خود سنبھالوں گا۔ امال آج کافی دن کے بعد یونی میں آئی تھی، جس یونی میں میرب اور آزمارے پڑھتی تھیں۔ ایسی یونی میں میرب کو جاب آفر ہوئی تھی، پر زاویار کا ارادہ اسے آرمی میں بھیجنے کا تھا، اس لیے اس نے عمل کو منع کر دیا تھا۔ پر یونی کی پروفیسر شہاب الدین کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے اس کی جگہ کچھ دن عمل خانزادہ کو بلایا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوئی، تمام لڑکے لڑکیوں سے دیکھ کر حیران تھے، کچھ ٹھرکی ٹائپ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے تھے۔ میرب تو اپنی عمل آپی کو اپنی ٹیچر کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، ورنہ سر شہاب الدین کے ساتھ بعد وہ کافی نروس تھی کہ نیو ٹیچر پتہ نہیں کیسا ہو، پر عمل کو دیکھ کر وہ کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ میں آپ کی کلاس ٹیچر عمل خانزادہ۔ آج کی کلاس میں ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ایک دوسرے کو کلاس باقاعدہ سے کلاس شروع کرتے ہیں، اور پھر سب عمل کو اپنا اپنا تعارف کروانے میں بزی ہو چکی تھی۔ میرو اور آزمارے فری پیریڈ میں کچھ کھانے کے لیے کینٹین کی جانب آتی ہیں۔ میرو، کیا کھاؤ گی؟ ایک کولڈ ڈرنک اور زنگر لے آؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ میرو، ایک بات پوچھوں؟ آزمارے جو میرب سے کھانے کا پوچھنے کو لینے کے لیے جا چکی تھی، وہ واپسی پر ہی کرسی پر بیٹھتی میرب کی جانب سوالیہ نظروں سے پوچھتی ہے، میرو آپ نہیں جانتی غزہ میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے کتنے مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے لوگوں کو اسرائیلی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک رہا ہے، بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ وادی جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا گیا، وہ خون سے نہائی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے 2 گز کفن نہیں خرید سکتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتے ولے کھا رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی بحیثیت مسلمان آپ کا اور میرا بھی کچھ فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ آزمارے، ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہماری حکومت ان کے ساتھ دغا کر چکی ہے؟ وہ لوگ اتنی پاور والے ہو کر بھی خونی جنگ نہیں روک سکتے، تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا میرو۔
اچھا اگر ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو بتاؤ، میں ضرور کروں گی، اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے۔ اسرائیل کو قتل و غارت سے روک تو نہیں سکتے، لیکن کیا ہم اسرائیل کی مدد کرنے والوں کی مصنوعات کا خریدنا بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ جہاں جاتے ہیں آگے نیسلے کا، ایکفانا کا، دسانی کا پانی ملتا ہے، پیپسی، کوک اور اسپرائٹ ملتی ہے۔ میک ڈونلڈ کے ایف سی دوبارہ بھرنا شروع ہو گئے۔ اسٹوروں پر اسرائیلی حمایت یافتہ کمپنیوں کی مصنوعات دھڑا دھڑ دوبارہ بکنا شروع ہو گئیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر نمازیں بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور ساتھ قاتلین فلسطینوں کی مصنوعات خرید کر انہیں امداد بھی پہنچا رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا، سوال تو پوچھا جائے گا کہ تم جنگ نہیں کر سکتے تھے، احتجاج نہیں کر سکتے تھے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا اسرائیل کی سرعام مدد کرنے والی کمپنیوں کی مصنوعات خریدنا بھی بند نہیں کر سکتے تھے؟ سوال تو ہوگا، حساب تو ہوگا۔ ویسے ان کے برگر کھا کر اور ان کی کولڈ ڈرنک پی کر ہم اپنے بچوں کی صحت نہیں خرید رہے، بلکہ بیماریاں خرید رہے ہیں۔ خریدتے جائیں، موت جیسے موت پسند ہے۔ جزاک اللہ آزمارے، اتنی اچھی طرح مجھے سمجھانے کا لیے۔ میرو ابھی بھی ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کرتی ہے اور میرو گھر جا کر بابا سے بھی بول کر سب چیزیں ختم کرواتی ہے، گھر آفس سے جو اسرائیلی ہیں۔ آزمارے بھی مسکراتی سر ہاں میں ہلاتی اور پھر کچھ لینے کینٹین کی طرف چلی جاتی ہیں دونوں۔ دل سبھی کچھ زبان پر لایا، ایک فقط عرض مداح کے سوا۔ سب کچھ ہم ان سے کہہ گئے، لیکن یہ اتفاق کہنے کی تھی جو بات وہی دل میں رہ گئی۔ اسمارا کب سے ساحل شاہ کی کال کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ تھا کہ جسے بھول ہی گیا تھا بات کرنا۔ وہ بے چینی سے بار بار فون کو تک رہی تھی۔ اب اسے صبح اور صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ میں بھی اب بات نہیں کروں گی۔ کرتا رہے کالز، اب کب سے ویٹ کر رہی۔ لارڈ صاحب ہیں کہ شوخے بن رہے ہیں؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی اور پھر فون آف کرتے غصے سے سر تا پیر کمبل اوڑھے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور ساحل شاہ کو یہ دیری بہت خوار کرنے والی تھی۔ دوسری طرف ساحل کو مہران کے ساتھ مل کر ایک ضروری پروجیکٹ تیار کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلدی فری نہ ہو سکا۔ وہ 12 بجے کے قریب تھکا تھکا سا اپنے کمرے میں آتا ہے۔ پہلے صبح وہ اسلام آباد میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ آتے ہی وہ پروجیکٹ کا کام پینڈنگ تھا اور دن بھی آج کا ہی تھا، اسی لیے وہ بنا آرام کیے اپنا کام مکمل کرنے لگ گیا، اور اب جسم یوں تھا کہ جیسے کسی نے کوڑے برسائے ہوں۔ وہ بنا چینج کیے ہی بستر پر لیٹ گیا تھا اور لیٹتے ہی وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اسمارا صبح فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھی تو ارادہ وہ فون چیک کرنے لگی تھی، پر فون کی اسکرین صاف دیکھ کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اب تو شاہ سے سخت والا ناراض ہو چکی تھی۔ وہ بے دلی سے فون رکھتی وضو کرنے واش روم چلی جاتی ہے۔ ساحل شاہ کی آنکھ الارم کے بیل پر کھلتی ہے۔ وہ ٹائم دیکھنے کے لیے فون اٹھاتا ہے تو اسمارا کے میسیجز دیکھ کر جھٹکے سے سیدھا ہوتا ہے، جلدی سے میسیج اوپن کرتا ہے، جو میسیج دیکھ کر اسے سنگین نتائج کا احساس ہوتا ہے۔ جانم سائی ناراض ہو گئی ہیں، اب مجھ سے کیسے میں یہ بھول گیا۔ میری جانم سائی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں وہاں پروجیکٹ بنانے میں بزی تھا۔ ساحل شاہ تو گیا کام سے، وہ خود سے باتیں کرتا جلدی جلدی فریش ہونے جاتا ہے۔ اپنی رات والی بھوت پر اب سوری بھی تو کرنی تھی، منانا بھی تھا اپنی جانم سائی کو۔ اے میری ذات میں ہر سمت بہتے ہوئے شخص، آ کے ایک شام تیرے سامنے اقرار کروں، تجھ کو بتلاؤں میں تجھ سے میرا تعلق کیا ہے، تجھ سے ایک چپ سے ہی محبت کا میں اظہار کروں۔ ازمارے کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی تھی جب دانش ہاتھ میں پکڑے شاپر لیے گھر میں داخل ہوا۔ ازمارے دروازہ کھولنے سے کچن سے باہر نکلتی ہے تو دانش کو دیکھ کر جلدی سے پانی کر کے لے کر آتی ہے۔ ایزی، گڑیا کھانے میں کیا بنا ہے آج، اور امی کدھر ہیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے ازمارے سے پوچھتا ہے۔ بھائی وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، دوائی کھا کر سو رہی ہیں، میں بریانی دم پر لگائی ہے، بس رائتا رہ گیا ہے، 5 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جب تک منہ دھو لوں، پھر امی سے بھی مل کر آتا ہوں۔ ازمارے کچن کا رخ کرتی ہے اور دانش اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ امی، عذرا بیگم جو دوائی کھا کر لیٹی ہوئی تھی پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بیٹی کی آواز پر جھٹ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا ہوا ہے امی، طبیعت تو صحیح ہے نا؟ آپ نے بتایا نہیں تھا کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا سر درد اور بخار ہے، گولی کھائی ہے۔ ازمارے نے سر کی مالش بھی کی ہے۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، پریشان نہیں ہوں۔ یہ بتا کب آیا گھر، کھانا کھایا کہ نہیں ابھی؟ امی، گڑیا کھانا لگا رہی ہے، مجھے آپ کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو میں پہلے آپ کا پتہ کرنے آ گیا۔ امی، آپ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لیا کریں، اب آپ کا بیٹا کمانے لگ گیا ہے، میں اپنی ماں اور بہن کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی پوری کوشش کروں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک عزم سے بولتا عذرا بیگم کا سر فخر سے اونچا کر گیا تھا۔
بیٹا ہم تو اب بھی خوش ہیں، جتنا مل رہا ہے شکر ہے سونے رب کا۔ میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اپنے پوتے پوتیاں دیکھنے کو، ان سے لاڈ کرنے کو۔ مجھ بوڑھی کا کیا بھروسہ کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ پلیز امی ایسی باتیں نہیں کریں، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ ابو کے جانے کے بعد آپ ہی تو تھی ہمیں سنبھالنے والی، آپ کے بعد تو میں بکھر جاؤں گا ماں۔ بھیا کھانا لگ گیا ہے، آ جائے۔ آ رہا ہوں گڑیا۔ دانش میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بیٹا تو اتنی شادی سے بھاگتا کیوں ہے؟ آج پھر اس کی ماں اس کی شادی پر فورس کر رہی تھی۔ ماں میں پہلے گڑیا کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے لیے کچھ اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروں گا، پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں نہیں چاہتا کل کو اس گھر میں آئے میری گڑیا کو یہ تانا مارے کہ وہ اس کے شوہر کے ٹکڑوں پر پڑ رہی ہے۔ جس بہن میں میری جان بستی ہے میں اس کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ دروازے کے پاس کھڑی آزمارے کو اپنی قسمت پر رشک آیا اپنے بھائی کی بات سن کر۔ میں بہت دل سے یاد کرتا ہوں تمہیں، میں صرف تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ حالانکہ تم یہاں نہیں ہو مگر پھر بھی تمہارا خیال، تمہاری باتیں، تمہاری ہنسی آواز ابھی بھی میرے تصور میں چمک رہی ہے۔ سنو، یہ گزرتا وقت تمہارے نہ ہونے سے تمہارا میرے لیے ضروری ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اداسی کے لمحات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں کہ ان پر اور کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نہ خوشی کے رنگ، نہ ہمدردی کے جملے، نہ محبت کے بول۔ آپ اداس ہیں تو بس اداس ہیں۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ کرسی کی پشت پر ٹکائے سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس دشمن آنے جانا کی یادیں اس پر ستم ڈھا رہی تھی تو پوری رات ماضی کو سوچتے ہوئے اس کی گزر جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نہ انسان سامنے والے کو درد دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں سکون مل رہا ہے ایسے درد میں تڑپتا دیکھ کر، پر ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جن سے دل کا رشتہ جوڑا ہو وہ ان کو تکلیف دیں، انسان سکون سے خود بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ شخص خود تھا۔ یار بس کر جا، کتنی سگریٹ پیے گا؟ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رکھا ہے۔ وہ منہ پر رومال رکھے کھانستے ہوئے اس کی جانب آتا ہے اور غصے سے بولتا ہے، کیوں خود کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ یہ اس کا دوست ارحم تھا جو اس کو اس کی عادت سے کبھی کبھی بہت چڑ جاتا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے شہزادے، یہ دل کا روگ ہے۔ میرے اندر کا ابال جو میں اس جلدی سگریٹ کے رستے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جگر اگر اتنا ہی پیار تھا تو اس بیچاری کو ذلت اور رسوا کر کے ہی کیوں آیا تھا؟ کیا وہ اس سب کی حقدار تھی جو تو اسے دے کر آیا تھا؟ ہاں میں نہیں سمجھتا تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، پر اگر محبت ایسی ہوتی ہے جیسے تیری تھی تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے کبھی محبت نہ ہو، کیونکہ مجھ سے کسی بے بس لاچار لڑکی کی آہیں لینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ آج ارحم ہے، اسے وہ تماچا مارا تھا جس کی اسے ارحم سے امید نہ تھی۔ عیشا آج لال حویلی بادشاہ سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کی دوستی پہلے جیسی تھی۔ ایشو یار، عمل کو بھی لے آتی، اس بیچاری کو گھر چھوڑ آئی ہو۔ بادشاہ بولتی ہے، تاشی میں کچھ گھنٹے سکون سے گزارنے آئی ہوں، وہ بیچاری اگر ساتھ آ جاتی تو مجھے کب سکون میسر آنا تھا۔ گھر مجھے کچن میں گھسائے رکھتی تھی، کبھی میکرونی کھانی ہے، کبھی نوڈلز، کبھی کچھ، اور یہاں تجھے کچن میں بھیج دینا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولتی ہے تو بادشاہ کہا لگا کر ہنسنے لگتی ہے۔ سیریسلی تم عمل سے چڑھتی ہو؟ اف شہزادہ خانزادہ، کیا بنے گا تمہارا؟ کچھ نہیں بننا میرا، اور میں چڑھتی عمل سے نہیں، اس کی بیجا فرمائشوں سے تنگ آ جاتی ہوں۔ کبھی کبھی بہت تنگ کر رکھا ہے۔ شادی والی عمر ہو چکی ہے اس کی، پر ابھی بھی روز کوئی نہ کوئی پنگا کر کے آئی ہوتی ہے۔ مار دھاڑ کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ مجھے تو اب یہ فکر ستا رہی ہے کہ کل کو اس کے شوہر نے کچھ ایسا ویسا بول دیا نہ جانے تو کیا کرے گی اس کے ساتھ۔ کچھ نہیں کرتی، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ زحان کب واپس آ رہا ہے پاکستان؟ بادشاہ اس سے زحان کی بابت پوچھنے لگتی ہے۔